جی ویورز، اس ویڈیو میں ہم آٹزم کے ڈائگنوسس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ آٹزم پہ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دو ویڈیوز دیں تو لیکن جو پیرنٹس تھے ان کا یہ اصرار تھا کہ اس پہ جو ہے تھوڑی سی اور ویڈیوز ہوں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا، تو اس سلسلے میں پھر میں نے سوچا کہ کچھ اور ویڈیوز جو ہے وہ مطلب اس پہ دے دی جائیں اسی ٹاپک پہ، اور اس کے جو ڈفرینٹ پہلو ہیں آٹزم کے ان کے بارے میں اگر جو ہے بات کر دی جائے تو اس سے یہ ہے کہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ جن کے بچے جو ہے آٹزم کا شکار ہیں۔ اچھا ویورز، آٹزم جو ہے آپ کو مطلب جیسے پہلے ویڈیوز میں نے بات کی کہ آٹزم جو ہے ایک آپ سوچیں کہ نیورو ڈیولپمنٹل اسے ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک بچے کے جو دماغ کی ساخت ہے اس کا یہ ایک مطلب پرابلم کہہ لیں، ڈیزیز تو نہیں ہے ظاہر ہے، یا ڈس آرڈر کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کے بچے کا جو ڈیولپمنٹلی جو دماغ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ سوشل ایشوز ہوتے ہیں یا کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مطلب انٹریکشن ڈیفیکلٹیز اس میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں نا، اب جیسے ہم جیسے بات کرتے ہیں یعنی آپس میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ سے آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے، لیکن آٹزم والے جو انڈیویجول ہیں یا جو لوگ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو وہ اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پاتے کہ جس طرح سے آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ یعنی ان کو اس چیز کو کہہ دیں کہ یہ کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب آپ ایک ٹیم میں کام کرتے ہو، تو اب ایک ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ بھی ایک یعنی ایک سکل ہے جو کہ مطلب جس کے پاس ہو تو وہ ذرا ایز اے ٹیم وہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آٹزم والے جو بچے ہیں یا انڈیویجول ہیں ان میں یہ جو ہے ٹیم ورک کے طور پہ جو ہے نا کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دیکھیں نا، ٹیم میں ایک لیڈر ہوتا ہے اور باقی لوگ جو ہے اس کے انڈر ڈفرینٹ لیولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مطلب آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں یا دوسرے کا نقطۂ نظر جو ہے پہچان کے چلیں، تو پھر آپ ایز اے ٹیم جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو اس چیز کو آپ کہتے ہو کہ ان لوگوں میں جو ہے انٹریکشن کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب مطلب اوور آل دیکھا جائے تو مطلب یہ آٹسٹک جو ٹریٹس ہیں آپ کو ویسے بھی لوگوں میں نظر آتے ہیں، یعنی جو بظاہر نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ایک اچھی جابز میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں کہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں یا انہیں آئسولیشن میں کام کرنا جو ہے پسند ہوتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ جو کمپیوٹرز کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں ان میں اکثر جو ہے آپ ایسے لوگوں سے آپ کا بالکل واسطہ پڑتا ہے جو کہ تھوڑے سے گیک ٹائپ لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ جو ہے کم بولتے ہیں، آپ سے زیادہ بات نہیں کرتے اور بس وہ جو ہے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں بھی جو ہے تھوڑی سی آٹسٹک ٹریٹس پائے جاتے ہیں۔ لیکن اوور آل اس آٹزم اسپیکٹرم جو ہے اسے آپ کہتے ہو یعنی آٹزم اسپیکٹرم آف ڈس آرڈرز ہیں، یعنی ایک بڑی سی امبریلا جس کے اندر جو ہے وہ مطلب ڈفرینٹ لیول پہ جو ہے لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں آٹسٹک ٹریٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے اس اسپیکٹرم کے درمیان میں ہے تو ظاہر اس میں یہ چیز زیادہ ہوگی، کوئی جو ہے وہ اگر اسپیکٹرم کے شروع میں ہے تو پھر اس میں آٹسٹک ٹریٹس جو ہے وہ کم ہوں گے اور وہ جو ہے بندہ جو ہے وہ ایک نارمل لائف گزارنے کے قابل ہوگا۔ تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کو بھی آٹزم ڈائگنوز ہوتا ہے وہ اس اسپیکٹرم میں جو ہے وہ کہاں پہ ہے، تو اس کے مطابق جو ہے پھر اس کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا اس کی پھر وہ لائف کے ٹورڈز اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا پھر اس کے ڈسیبلٹی کا لیول ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک جو پیرنٹس کو کنفیوژن ہے کہ بھئی مطلب پرانے زمانے میں آٹزم ہم کبھی سنتے نہیں تھے، اب یہ اتنا زیادہ سننے میں کیوں مل رہا ہے، مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی مطلب 100 میں سے ہر 2 بچے آپ دیکھو تو ان کو جو ہے آٹزم ڈائگنوز ہوا ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں ہمارے فرینڈس کے بچوں میں یا کوئی فیملی کے بچوں میں کبھی جو ہے آٹزم کا ڈائگنوسس آ رہا ہے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اچھا، اس چیز کو میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ 4 میں پرابیبلی اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے مطلب جو DSM-4 یا اب تو DSM-5 ہے، تو مطلب یہ ایک ہوتا ہے ایکچولی ایک ادارہ آپ کہہ لیں کہ جو مطلب ایک ڈیزیز کا جو ہے نا کرائٹیریا مقرر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کرائٹیریا سے مراد یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اب کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں، ساتھ بخار بھی ہے، جسم بھی ٹوٹ رہا ہے، تو اب یہ کرائٹیریا کیا بتا رہا ہے کہ اس کو فلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ DSM ہے، ڈیزیز اسٹیٹسٹکس اینڈ مینول جسے آپ کہتے ہو، وہ ایک کرائٹیریا جو ہے نا وہ منتخب کر دیتا ہے کہ جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے اس کو فلو ہے، یعنی اس کی بیماری کا نام ہو گیا فلو۔ اچھا، تو اسی طرح جو ہے انہوں نے DSM جو ہے اب جو مطلب ڈیزیزز کا جو ڈیل کرتے ہیں یا آپ ادارہ
کہہ لیں تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک کرائٹیریا جو ہے پرابیبلی 1984 میں آئی تھنک وہ انہوں نے مقرر کر دیا کہ بھئی جن بچوں میں یہ ہوگا، یعنی جیسے انٹریکشن ڈیفیکلٹیز ہیں، سوشل ڈیفیکلٹیز ہیں، کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز ہیں، سینسری ڈس آرڈرز ان میں نظر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں جو ہے وہ آٹزم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا پہلے یعنی اس سے پہلے یعنی اب ظاہر یہ اس کا مطلب ہے کہ نیو ڈائگنوسز ہے آٹزم جو ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے ہمیں ظاہر آٹزم کا جو ڈائگنوسس تھا وہ کم بچوں کو ملتا تھا. میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں جو ہے جس بھی بچے کو یہ ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی تو اسے کہہ دیتے تھے کہ بھئی اس کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا اس کو جو ہے نا مطلب ڈسیبلٹی ہے بٹ وی ڈونٹ نو کہ اس کو کیا ہے. لیکن اب چونکہ جو ہے وہ ایک کرائٹیریا منتخب کر دیا گیا ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کرائٹیریا پہ جو بچے پورے آتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ ASD کا لیبل دے دیا جاتا ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ مطلب اب سوچ لینا کہ مطلب جیسے اب کسی کو مطلب اگر یہ 3-4 اگر بتا دیا جائے کہ اچھا جی یہ 4 ڈیفیکلٹیز ہیں تو پھر جو ہے نا وہ مطلب جو مینول ہے جو ڈاکٹرز کے لیے بنایا جاتا ہے یا منتخب کیا جاتا ہے DSM جسے کہتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کرائٹیریا پہ اگر وہ بچہ پورا اترتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آٹزم ہے. تو یہ بات کلیئر ہوگی ہمیں کہ یہ آٹزم کیوں جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈائگنوسس اب نظر آ رہا ہے، لیکن پرانے زمانے میں دیکھیں تو یہ نظر نہیں آتا تھا. تو پرانے زمانے میں تھا تو صحیح، موجود تو تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی کرائٹیریا منتخب نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ اس کو پراپرلی ڈائگنوز کرنا جو ہے وہ ڈاکٹرز کے لیے مشکل تھا. اچھا جی یہ بات ہوگی. اچھا اب ایک جو سوال آتا ہے جو پیرنٹس اکثر کرتے ہیں کہ آخر آٹزم کا ڈائگنوسس لینا کیوں ضروری ہے، کہ مطلب اب ہمارا بچہ جو ہے وہ لائف لانگ کے لیے لیبل ہو جائے گا اور اس کے اوپر جیسے ٹھپا لگ جائے گا کہ بھئی اس کو جو ہے ڈسیبلٹی ہے. تو اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور نہ بچے کو دکھاؤ، کیونکہ کچھ بچے دیکھیں کچھ تو چلیں دیکھیں وہ ڈسیبل کرائٹیریا میں بچے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں مطلب اگر جو لوگ مطلب بچوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کلاس روم میں جو کہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ان کو ڈیل بھی ڈفرینٹ آپ طریقے سے کرتے ہو، تو پھر ہی آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہو. تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ ان میں تھوڑے سے کوئی آٹسٹک ٹریٹس ہوں جو کہ ہائی لائٹ ہونا ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ان کو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائگنوسس اس کا کروائیں گے اس بچے کا، تو جو ہے آپ اس کو جو ہے نا پھر آگے لائف میں اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ڈائگنوسس صرف ایک لیبل کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے کو بھی ضرورت ہوگی لائف میں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لے کے چلنے کے لیے. اگر اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کو آلریڈی جو ہے اس میں یہ ڈیفیکلٹیز ہیں تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بھیڑ چال کا شکار نہیں ہوگا. یعنی وہ اس کو مطلب اب دیکھیں نا جیسے اب مطلب جس میں آٹزم اسپیکٹرم ہے یا وہ اسپیکٹرم پہ کہیں کھڑا ہے لیکن ادروائز وہ اس کی بہت سی چیزیں نارمل ہیں لیکن کچھ اس میں آٹسٹک ٹریٹس ہیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو ہیں ان کا ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز ہیں، ان میں انٹریکشن پرابلم ہے، تو ان کو پھر یہ ہے کہ ان کو ایسے شعبوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس میں زیادہ جو ہے پبلک ڈیلنگ نہ ہو. اب ایسے شعبے کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کمپیوٹرز ہیں جیسے، یا کچھ بھی جہاں آپ مطلب آپ اکیلے میں کام کرتے ہو، لیکن اب جیسے بینکنگ کی جاب ایسے بندے کو دے دی جائے جس میں سارا دن بولنا ہوتا ہے، میڈیسن ہے، نرسنگ ہے، مطلب اس میں بھی سارا دن آپ باتیں کرنی پڑتی ہیں، مریضوں کی سننی پڑتی ہیں، آپ کو ان میں سمجھانا پڑتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے یہ جو شعبے ہیں یہ بالکل مطلب ٹھیک نہیں. ڈائگنوسس اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی فنکشنالٹی جو ہے اس ڈائگنوسس کے مطابق جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھال سکے.